متائے جان از قلم فاریہ چشتی پارٹ 6 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ تبسم اور امبرین کی آنکھوں سے مسلسل اشک رواں تھے۔ ہاسپٹل کی بینچ پر بیٹھی زارا کے لیے دعا گو تھیں۔ تائی امی حوصلہ رکھیں، زارا کو کچھ نہیں ہوگا۔ انابیہ نے ان کا نم چہرہ صاف کرتے ہوئے تسلی دی۔ خدا بڑا ہی رحیم و کریم ہے، میری بچی جلد شفا یاب ہو جائے گی۔ انابیہ نے ایک نظر دور کھڑے ہوئے شازم منصور علی خان پر ڈالی جو خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ انابیہ اس کی طرف بڑھ گئی۔ شازم کے چہرے پر اس وقت سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ سارا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، فکر مند ہوں۔ انابیہ کی آواز پر شازم نے نظر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر زارا کے لیے فکر مندی تھی۔ میرے لب مسلسل اپنی بہن کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں، لیکن انسان کو رضائے الہی میں راضی رہنا چاہیے۔ شازم سنجیدگی سے بولا۔ ولید کی طرف بڑھ گیا جو ایک کونے میں سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ انابیہ نے دکھی نظروں سے شازم کو دیکھا۔ اس کڑے وقت میں اسے شازم کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایسے وقت میں اسے شازم منصور علی خان کا حوصلہ بننا تھا، لیکن ان کے بیچ دوریاں تھیں جو انابیہ کی پیدا کردہ تھیں۔ ولید، شازم نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ ولید نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ولید رحمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ شازم، اپنے دوست کو سامنے دیکھ کر وہ بکھر گیا۔ آئی ایم سوری شازم، اس نے میری جان بچانے۔ تم گلٹی مت ہو، میری بہن نے وہی کیا جو ٹھیک ہے، میں بھی اگر اس کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ شازم، ولید نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ ایکسکیوز می مسٹر شازم۔ یس ڈاکٹر، میری بہن کیسی ہے اب؟ آپ کی بہن کی کنڈیشن سیریس ہے، ان کے بازو میں موجود گولی کو نکالنے کے لیے ہمیں فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ کی بہن کا بلڈ کافی بہہ چکا ہے، اس لیے آپ کو بلڈ کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ سر، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ لوگ اپنی پوری کوشش کریں، پیسوں کی کوئی فکر مت کریں۔ اگر اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجھے اپنی ساری دولت خرچ کرنا پڑے تو میں کروں گا، کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی ضروری ہے۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ شازم صاحب، خدا مجھے کامیاب کرے، آمین، شازم اور ولید نے بے ساختہ کہا۔ سر، آپ کو کچھ پیپر سائن کرنا ہوں گے تاکہ ہم ٹریٹمنٹ آگے بڑھا سکیں۔ اوکے۔ شازم منصور علی خان نے پیپرز لے کر ایک نظر ان پر ڈالی اور سائن کر دیے۔ شازم، مجھے جانا ہوگا یہاں سے کیونکہ مجھے اپنا فرض نبھانا ہے۔ شیراز احترام علی خان اور نعمان اسماعیل کا میں پکا انتظام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی سفارش آئے اور ہم لوگ مجبور ہوں۔ ولید کی بات پر شازم نے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ امبرین کی طرف بڑھ گیا۔ شازم، میری بچی کیسی ہے؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ مما دعا کریں زارا کے لیے، اس کے بازو میں گولی لگی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے، اس وقت اسے سب سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے۔ خدا نے ماں کی دعا میں تاثیر بخشی ہے۔ شازم تبسم کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ شازم، میری زارا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ تبسم کے لہجے میں انجانا خوف چھلک رہا تھا۔ مما، اسلام میں مایوسی کی کوئی جگہ نہیں ہے، خدا اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، ہماری زارا انشاءاللہ جلد سے یاب ہوگی، آمین۔ امبرین نے تبسم کی آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ انابیہ، آپ گھر جائیں، ڈرائیور آپ کو چھوڑ کر آئے گا۔ یسرا وہاں اکیلی ہے، گھر پہ گارڈز ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ شازم کے کہنے پر انابیہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نگینہ، کال کرو احترام علی خان کو، میں نے جب اس سے کہا تھا ابھی پہنچو، پھر کہاں رہ گیا ہے؟ بی بی جان نے حکم صادر کیا۔ جی بی بی جان۔ نگینہ نے موبائل اٹھایا اور احترام شہباز علی خان کا نمبر پریس کیا، لیکن احترام علی خان نے کال کٹ کر دی۔ بی بی جان، بھائی صاحب کال نہیں پک کر رہے، آنے دو آج احترام علی خان کو، اچھی طرح خبر لوں گی، کچھ فکر ہی نہیں ہے دونوں کو، وہ محترمہ بھی صبح سے غائب ہیں۔ بی بی جان اس وقت غصے میں تھیں۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ جائیداد میں سب کے حصے نہیں کرنے والی تھیں۔ انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شازم منصور علی خان سے جا کر دو ٹوک بات کریں گی۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھیں۔ اس وقت احترام علی خان کی غیر موجودگی سے ان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ بی بی جان، آپ نے سوچا کیا ہے؟ آخر آپ کرنا کیا چاہتی ہیں؟ نگینہ کو تجسس لاحق ہوا۔
بے وقوف سمجھتی ہو کیا تم مجھے؟ میں تبسم سے مطالبہ کروں گی خاندانی زیورات کا جو بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کے پاس ہے، جس کی مالیت کروڑوں کی ہے۔ لیکن بی بی جان وہ زیورات خود ڈیڈ نے بھائی کو دیے تھے۔ شہباز علی خان مر چکے ہیں، اس لیے اب ان کے کہے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ بی بی جان، میری ساس کی کال آ رہی ہے۔ نگینہ نے اپنے موبائل کی سکرین پر ایک نظر ڈالی۔ بات کرو لیکن جلدی۔ جی بی بی جان، نگینہ نے کہتے ہوئے کال پک کی اور چند منٹ کے توقف کے بعد اس نے کال کٹ کر کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ اس پر چلنے والی نیوز نے ان دونوں ماں بیٹی کے ہوش اڑا دیے۔ شیراز احترام علی خان اور نعمان اسماعیل علی خان کو تھوڑی دیر پہلے پولیس نے اسماعیل خان کے فارم ہاؤس سے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اس کیس کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے ہمیں انکار کیا۔ ذرائع کے مطابق ان دونوں کی گرفتاری میں شازم منصور علی خان کا بھی کنیکشن بتایا جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کو خفیہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس کو فارم ہاؤس سے کچھ اہم انفارمیشن ملی ہے، لیکن ان گرفتاریوں کی وجہ کیا ہے اس بات کا ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ آگے کی اپڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ شازم منصور علی خان، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، بی بی جان نے غصے سے ٹی وی آف کرتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، پولیس کو بھائی صاحب کے کام کے بارے میں علم تو نہیں ہو گیا؟ یہ کام شازم منصور علی خان کا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے پوتے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ بی بی جان تیش بھرے لہجے میں بولی۔ بی بی جان کچھ کریے، ہمارا شیراز۔ اسی پل احترام علی خان بی بی جان کے پاس آئیں۔ کیسے ہوا یہ سب احترام علی خان؟ تمہارے سر پر پولیس پہنچ گئی اور تم لوگوں کو خبر نہیں ہوئی؟ بی بی جان معلوم نہیں کس نے مخبری کر دی، ہم نے زارا کو فارم ہاؤس میں رکھا ہے، اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ زارا کا کیا معاملہ ہے بھائی صاحب؟ ہمارا پلان تھا کہ جب شازم کو زارا کے بارے میں علم ہوگا تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ ہم اس سے کیس واپس لینے کا وعدہ کرتے اور یسرا کو باعزت گھر چھوڑ جانے کے لیے اینڈ ٹائم پر پولیس نے ریڈ زون کر دیا۔ احمق، بے وقوف! احترام علی خان، تمہاری عقل خبت ہو گئی تھی کیا؟ تم جانتے نہیں کہ شازم منصور علی خان کیا چیز ہے؟ کیا لگا تمہیں کہ وہ آسانی سے ہار مان لیتا؟ وہ شازم منصور علی خان ہے، بلا کا ذہین اور پر اعتماد، لفافہ دے کر مضمون بھانپ لینے والا۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے احترام علی خان، محض 18 سال کی عمر میں اس نے ملک چھوڑ دیا تھا۔ بی بی جان دھاڑی۔ بی بی جان، ہو گئی غلطی، آپ بات کریں نا، اتنے سورس ہیں، ہمارے شیراز واپس آ جائے گا۔ احترام علی خان نے التجا کی۔ احترام علی خان، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ واپس آ جائے گا، لیکن اس خاندان کی عزت پر جو داغ لگ گیا ہے وہ نہیں مٹنے والا۔ بے وقوفانہ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے، مجھ سے مشورہ کیے بغیر تم سب کچھ کر گزرے۔ چال ہمیشہ سامنے والے کو دیکھ کر چلنی چاہیے۔ کیا تمہیں شازم منصور علی خان کے تعلقات کا علم نہیں ہے؟ جو کام تم کرتے ہو تمہیں شازم سے بنا کر رکھنی چاہیے تھی، لیکن تم نے سب سے بگاڑ دی۔ شازم منصور علی خان کے نجم بختیار اور ولید رحمان سے تعلقات کا علم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ بے وقوفانہ حرکت کی۔ بی بی جان تیش کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ بی بی جان، جو ہونا تھا ہو چکا، شیراز کے بارے میں سوچیں، نگینہ نے منت کی۔ تف ہے تمہاری عقل پر احترام علی خان، اگر اپنے کلب کو بچانا چاہتے ہو تو محتاط ہو جاؤ، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ جانتے ہو اس حرکت کی وجہ سے تم مشکوک ہو گئے ہو۔ بی بی جان، کلب کی فکر مت کریں، جے کے بھاڑ میں گیا، جے کے خود وہ بینکاک میں بیٹھا ہوا ہے، کتنے سال ہو گئے اسے یہاں آئے ہوئے۔ بی بی جان، احترام علی خان منمنائے۔ بس احترام علی خان، بہت ہو گیا، اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ کچھ بھی کرو، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے شیراز کو گھر میں ہونا چاہیے۔ بی بی جان، میں نے کوشش کی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہو سکا، احترام علی خان نے سر جھکا کر کہا۔ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہو احترام علی خان؟ ہم شازم کی مٹھی میں ہیں، نجم بختیار اور ولید سے اس کے کیسے تعلقات ہیں؟ اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی تم نے شازم منصور علی خان کے ساتھ یہ حرکت کی، نہایت احمقانہ چال تھی۔ ہمیں کیا خبر کہ اس کے کن افسران کے ساتھ تعلقات ہیں؟ بی بی جان کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔
شازم نے ایک نظر رسٹ واچ پر ڈالی اور پھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ آپریشن روم میں زارا کا آپریشن جاری تھا۔ اس وقت یہ لمحہ سب پر بہت بھاری تھے۔ زارا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اس کا بلڈ بہت بہہ چکا تھا اور یہی بات سب کو متفکر کر رہی تھی۔ "What's going on, gentlemen?" نجم بختیار کی آواز پر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ زارا کا آپریشن چل رہا ہے، اسے گولی لگی ہے۔ شازم، گھبرانا نہیں، انشاءاللہ یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ نجم بختیار نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جی سر، دکھ کے بعد ہمیشہ سکھ آتا ہے۔ بالکل صحیح کہا تم نے شازم، یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ ابھی تم نے زارا کی شادی کرنی ہے، زارا کو اس کے اصل گھر پہنچانا ہے۔ نجم بختیار نے کن اکھیوں سے پاس کھڑے ہوئے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک کہا سر آپ نے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زارا کے صحت یاب ہوتے ہی اس کی شادی کر دوں گا۔ شازم نے نجم بختیار کا ساتھ دیا۔ کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ جی سر، لڑکا ہے۔ شازم کے کہنے پر ولید چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ اب مذاق ختم، برخودار سچ بتاؤ، کیا کوئی لڑکا ہے تمہاری نظر میں؟ سر، میری بھی نگاہ انتخاب اسی پہ ٹھہری ہوئی ہے جہاں پر آپ کی ٹھہری ہوئی ہے۔ شازم کی بات پر نجم بختیار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ جی سر، لیکن مجھے اس بات کا انتظار ہے کہ کب ولید رحمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے۔ نجم بختیار نے اس کی بات سن کر خوش دلی سے کہا لگایا۔ سر، آج کے حادثے کی خبر میڈیا تک کیسے پہنچی؟ شازم نے گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ اس واقعے کی خبر میڈیا کو ہونا بہت ضروری تھی شازم، لیکن تم بے فکر رہو، کہیں بھی زارا منصور علی خان کا نام نہیں آئے گا۔ ان دونوں کی فکر مند مت ہو، میں نے پکا انتظام کیا ہے۔ مبارک ہو مسٹر شازم، آپ کی بہن کا آپریشن کامیاب رہا، ہم نے گولی نکال لی ہے۔ شکر ہے کہ گولی نے بازو کی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اسی پل ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، ناٹ مینشن مسٹر شازم، اٹس مائی جاب۔ ڈاکٹر، جو گولی آپ نے مس زارا کے بازو سے نکالی ہے وہ مجھے چاہیے، مل جائے گی سر آپ کو، ڈونٹ وری شازم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نجم بختیار نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ خدا کا شکر ہے، تبسم کے لبوں سے بے ساختہ خدا کا شکر ادا ہوا۔ شازم، گھر کال کر کے بتا دو، دونوں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ جی چھوٹی ماما، شازم نے سر اسبات میں ہلایا۔ میں چلتا ہوں، جلد آؤں گا۔ نجم بختیار بھی وہاں سے چلے گئے۔ ان کے قدم ولید رحمان کی طرف بڑھ گئے۔ آپریشن کامیاب رہا ہے تمہاری حریم جاں مکی دل کا، اب تم بھی اپنا۔ سر پلیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ولید ان کی بات کا ٹکر بولا۔ کیا کچھ بھی نہیں ہے ولید رحمان؟ نجم بختیار نے اسے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے انجان لہجے پر ولید بے اختیار چڑ گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ تو میں اس کیس کے بارے میں تمہارے لیے بات کرنے والا تھا شازم سے۔ نجم بختیار کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سر بات سنیں، سر سنیں انکل۔ ولید نے جلدی سے انہیں پکارا لیکن وہ اسی اثنا چلے گئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ تبسم نے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں ماما، زارا دھیمے سے بولی، اس کے لہجے سے نکاہت ظاہر تھی۔ ماما سب کہاں ہیں؟ بھائی سب یہی ہیں، تمہارے لیے سب بہت متفکر ہیں۔ ماما مجھے یہاں کون لایا تھا؟ اگلے ہی پل اس کے ذہن میں گردش کرتا ہوا سوال زبان پر آ گیا۔ خدا ولید کو کامیاب کرے، وہی لے کر آیا تھا، ابھی تک گیا نہیں ہے گھر، یہیں بیٹھا ہے۔ تبسم پیار سے اس کے بعد سنوارتی ہوئی بولی۔ زارا میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کا پھیکا چہرہ دیکھ کر تبسم متفکر ہو گئی۔ ٹھیک ہوں میں موم، زارا نے ماں کو تسلی دی، ورنہ حقیقت میں اس کے بازو کسی پھوڑے کی مانند دکھ رہے تھے۔ شکر خدا نے میری بیٹی کو نئی زندگی بخشی۔ تبسم کے لب بار بار خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میم پلیز آپ باہر جائیں، پیشنٹ کو آرام کی ضرورت ہے۔ نرس کے کہنے پر تبسم اپنی بچی کا ہاتھ چومتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ ان کا دل اس کے پاس سے جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ زارا کا چہرہ اسے ہونے والی تکلیف کو ظاہر کر رہا تھا۔ اپنی بچی کو تکلیف میں دیکھ کر تبسم منصور علی خان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔
سورج اپنے آخری مرحلے پر تھا. شام کا دھندلکا چاروں طرف پھیل رہا تھا. انابیہ لان چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھی، سوچوں میں گم تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے شازم کو منائے، اپنی بے وقوفیوں کے بارے میں بتائے اور اس سے اپنے فعل کی معافی مانگ سکے. زارا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شازم بہت بیزی تھا. بی بی جان مسلسل اس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ سب ختم کرے، لیکن شازم اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا. زارا والے واقعے کے بعد وہ کسی بھی طرح کیس واپس لینے کی بات نہیں کرتا تھا. اتنے اثر و وثوق ہونے کے بعد بھی شیراز احترام علی خان اور نعمان اسماعیل خان کی ضمانت نہیں ہو رہی تھی. بی بی جان غصے میں پیش تاؤ کھا رہی تھی. شازم منصور علی خان ان کو بہت سخت وقت دے رہا تھا. السلام علیکم بھابی. غیر مانوس آواز پر انابیہ نے سامنے دیکھا. اظفر تم؟ انابیہ کے لہجے میں حیرت پنہا تھی. بھابی میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ اظفر استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. آ سکتے ہو، بالکل آ سکتے ہو. اس وقت یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی. میرے خیال میں تمہیں ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا. میں کیوں جاؤں گا ہاسپٹل بھابی؟ اس نے حیرت لہجے میں پوچھا. تم یسرا سے ملنے آئے ہو، اندر چلو. انابیہ بات پلٹ کر بولی. اظفر نے اس کی معیت میں قدم بڑھائے. اظفر یسرا سے ملنا چاہتا تھا. 2-3 دن ہو گئے تھے ان دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. یسرا اپنے روم میں ہے. تھینک یو بھابی. اظفر شکریہ کے ساتھ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہو گیا. یسرا تم کیوں رو رہی ہو؟ بیڈ پر بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھ کر اظفر بے چین ہو گیا. بہت برا ہوا ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ذمہ دار ہوں ان سب کی. یسرا کیا ہوا ہے؟ ٹیل می. اظفر نے پریشانی سے استفسار کیا. زارا میری بہن، زارا. کیا ہوا زارا کو؟ یسرا کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا اظفر کو پریشان کر رہا تھا. زارا ہاسپٹل میں ہے اور میں ان سب کی ذمہ دار ہوں. یسرا پلیز ریلیکس، آرام سے بیٹھو، پھر مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے. اظفر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس بلکتی لڑکی کو کیسے سمجھائے. اس کے اختیار میں ہوتا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر دنیا کے سارے غموں سے بچا لیتا. واٹ؟ یسرا کے سب کچھ بتانے پر اظفر حیرت زدہ ہو گیا. اس کی نظروں میں مسلسل زارا کا چہرہ پھرنے لگا. زارا اس سے ہمیشہ خلوص اور پیار سے ملتی تھی. اس کے اندر اپنی بیوی جان والی رونق اور نخرہ نہیں تھا. اظفر کو وہ وقت یاد آیا جب میرٹ کی بنا پر اس کا ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں ہوا تھا. وہ پہلے دن خوش ہونے کے ساتھ ساتھ نروس بھی تھی. اس وقت زارا نے اسے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا. لیکن کچھ دنوں پہلے ہوئی جھڑپ کے بعد ان دونوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی. اور آج یسرا کے منہ پر یہ سب کچھ وہ سن کر سوچ میں پڑ گیا. اظفر جائیں آپ یہاں سے، آئندہ ملنے آنا. یسرا تم میری منقوہ ہو، میں مل سکتا ہوں، لیکن میں نہیں ملنا چاہتی، بلکہ میں یہ رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی جس سے میرے پیارے تکلیف میں رہیں. یسرا تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہمارا نکاح ہوا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے یہ. میری زندگی ضرور مذاق بن گئی ہے. میری بہن زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے. اس کی وجہ میں ہوں. جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس گھر میں، سب مصیبتوں کی واحد جڑ میں ہوں. نہیں ملنا مجھے تم سے. اظفر یہاں سے جاؤ اور واپس مت آنا. یسرا روتے ہوئے چلائی. زور زور سے چیخنے پر انابیہ یسرا کے روم میں آ گئی. اظفر آپ یہاں سے ابھی چلے جائیں، یسرا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. انابیہ کے کہنے پر وہ روم سے باہر نکل آیا، لیکن اس کا ذہن یسرا کی باتوں میں الجھا ہوا تھا. کچھ پل کے توقف کے بعد وہ ولید کا نمبر پریس کرنے لگا. شازم؟ شازم نے ولید کے پکارنے پر نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. میں زارا سے مل سکتا ہوں؟ شور، بٹ تمہیں مجھ سے پرمیشن لینے کی کیسے ضرورت پڑ گئی؟ شازم کے سنجیدہ لہجے پر پوچھنے میں ولید نے ایک دم اس کی طرف دیکھا. میں بس اس کی خیریت. ولید کے گڑبڑانے پر شازم منصور علی خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. اٹس اوکے ولید، تم میرے دوست ہو، مل سکتے ہو، جاؤ مل لو. اوکے. ولید نے سکون کی سانس لی. زارا اس سے ناراض تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ شازم کو کچھ غلط فہمی ہو. چھوٹی ماما، میری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے جانا ہے، آپ کو بھی ڈراپ کر دوں؟ شازم امبرین کے ساتھ وہاں سے چلا گیا. ڈور ناک کر کے ولید اندر داخل ہوا. زارا آنکھیں موند لیٹی ہوئی تھی.
ولید آگے بڑھ کر اس کے بیڈ کے قریب بیٹھ گیا اور زارا کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے بچانے کے لیے سامنے موجود لڑکی نے اپنے بازو پر گولی کھائی تھی۔ ولید، نظروں کے ارتکاز پر زارا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کے لب ہلے۔ کیسی ہو زارا؟ فائن۔ اس کے لہجے میں نکاہت ظاہر تھی۔ اٹس فار یو۔ ولید نے ہاتھ میں پڑا بکے اس کی طرف بڑھایا۔ زارا کچھ پل اس پر نظریں ٹکائے دیکھتی رہی، پھر اسے لے کر سائڈ میں رکھ دیا۔ تھینک یو زارا۔ تھینکس فار وٹ؟ زارا کے لہجے میں حیرت پنہا تھی۔ تم نے مجھے بچانے کے لیے خود کو خطرے میں ڈالا۔ میں نے وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا، کوئی احسان نہیں کیا۔ زارا، ولید نے مخمول لہجے میں اسے پکارا۔ زارا، میں سچ میں شاذم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی بات؟ زارا کے لہجے میں حیرانگی اتر آئی۔ زارا، میں جانتا ہوں تم اس دن سے مجھ سے خفا ہو۔ آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ زارا، پلیز جائیں یہاں سے، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ زارا یکدم بے اعتنائی سے بولی۔ زارا، ایک بار بات تو سن لو میری۔ ولید نے اس کی منت کی، لیکن زارا آنکھیں موند کر واپس لیٹ چکی تھی۔ ولید نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زارا، تم ایسی نہیں تھی، مجھے اس راہ پر لا کر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا سمجھوں میں اسے؟ ایک امیر زادی کا مذاق یا پھر اپنی قسمت کی خرابی؟ ولید زیر لب بول کر وہاں سے چلا گیا۔ ولید، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ تم میرے کبھی تھے ہی نہیں، میں ہی پاگل ہوں جو ہمیشہ تمہارے پیچھے رہی۔ یسریٰ میری سگی بہن نہ صحیح، لیکن مجھے سگی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں اس کی خوشیاں ضرور پوری کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ صرف اسفر ہی نہیں، یسریٰ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ زارا نے نم لہجے کے ساتھ خود کلامی کر کے آنکھیں موند لیں۔ اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو نکل کر رخسار پر بہہ آیا۔ عظیم نے کوٹ صوفے کی بیک پر ڈالا اور تھکے تھکے انداز میں صوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے تھکن ظاہر تھی۔ کئی دنوں سے مسلسل بزی تھا۔ سب سے زیادہ پریشان وہ زارا کی طرف سے تھا۔ اپنی بہن کی خاموشی اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ شاذم، پانی۔ انابیہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ انابیہ غضنفر، جو اس کے دل میں دھڑکن بھر کر دھڑکتی تھی، سب سے عزیز تھی وہ اسے۔ انابیہ ہی ایک ایسی ہستی تھی جس کی وجہ سے اس نے کبھی کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن انابیہ کے شک اور بے اعتباری نے شاذم منصور علی خان کو دلی تکلیف پہنچائی تھی۔ شاذم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ خود پر جمی نگاہیں محسوس کر کے انابیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، پریشانی کے آثار دیکھ کر اس نے پوچھا۔ فائن۔ شاذم اٹھتا ہوا بولا۔ آپ فریش ہو کر آئیں، میں چائے لاتی ہوں۔ انابیہ، رہنے دو، مجھے چائے نہیں پینی۔ شاذم کف سٹرز ڈریسنگ پر رکھتا ہوا بولا۔ لیکن آپ ماما سے تو مجھے چائے نہیں پینی، جاؤ یہاں سے۔ اس پر نگاہ غلط ڈالے بنا شاذم سخت لہجے میں بولتا ہوا واش روم میں داخل ہو گیا۔ انابیہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھا اور واپس مڑ گئی۔ بھابھی، شاذم بھائی ہیں، مجھے بات کرنی ہے، دروازے پر یسریٰ نے اس سے پوچھا۔ واش روم میں ہے، انابیہ نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا۔ بھابھی، کیا ہوا؟ یسریٰ نے اس کی نم آنکھیں دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بات کر لو، انابیہ خود کو کمپوز کرتی ہوئی بولی۔ یسریٰ، واٹ ہیپنڈ؟ اس کی آواز سن کر شاذم نے اسے پکارا۔ شاذم بھائی، مجھے بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو۔ ہیو اے سیٹ۔ شاذم نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یسریٰ نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ شاذم کے چہرے کے ایکسپریشن نارمل تھے۔ اس کے چہرے سے کسی بھی بات کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ یسریٰ، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ اس کی خاموشی پر شاذم نے سوال کیا۔ بھائی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بٹ وائی؟ کیا پرابلم ہے یہاں؟ میری وجہ سے اتنی پرابلمز کریٹ ہو گئی ہیں، زارا ہاسپٹل میں ہے، مجھے واپس جانے دے۔ یسریٰ، کیا لگتا ہے تمہیں تمہارے جانے کے بعد سب ختم ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ آئندہ سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا۔
میں صرف بہن سمجھتا ہی نہیں بلکہ بھائی ہونے کا حق بھی ادا کروں گا۔ شاذم اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، شازی بھائی، ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں میرے جانے سے، جانے دے مجھے، میں اور پریشان نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ یسریٰ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ اگر مجھے غیر سمجھتی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جانے کی وجہ سے پرابلم سالو ہو جائیں گی تو جا سکتی ہو۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے بھی مجھے کبھی زارا سے کم نہیں سمجھا۔ اگر زارا اس پرابلم میں ہوتی تو کیا میں اسے تنہا چھوڑ دیتا؟ کیسے چھوڑ دوں میں تمہیں تنہا؟ بی بی جان اور چچا جان اتنے آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ شاذم نے اسے سمجھایا۔ وہ کسی حال میں بھی اسے یہاں سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ شاذم، وہ اس پل انابیہ پھولی سانسوں کے ساتھ روم میں داخل ہوئی۔ واٹ ہیپنڈ؟ شاذم اس کی طرف متوجہ ہوا جو بدحواس کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی جان آئی ہیں، یسریٰ کو لے کر جانا چاہتی ہیں۔ انابیہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، بھائی پلیز مجھے جانے دے، بی بی جان ضد پر آ جائیں گی تو کسی کو نہیں بخشتی۔ یسریٰ، کہیں نہیں جاؤ گی تم، منع کیا ہے نا میں نے تمہیں، بیٹھو یہیں۔ شاذم سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یسریٰ، کام ڈاؤن، شاذم پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ انابیہ نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے تسلی دی۔ یہی تو مجھے ڈر ہے بھابھی، بی بی جان کہیں شازی بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو یسریٰ، انابیہ دہل کر بولی۔ ڈرائنگ روم میں بی بی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں، پیچھے ان کی خاص ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ ان کے جلال کو ظاہر کر رہا تھا۔ امبرین اور تبسم ان کے بولنے کی منتظر تھیں۔ بی بی جان کی یہاں موجودگی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ یہی بات تبسم کو ہلکان کر رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال کے ہر فرد کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں۔ السلام علیکم۔ شاذم بی بی جان کے سائڈ میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، یسریٰ کو بلاؤ، میں اسے لینے آئی ہوں۔ بی بی جان نے سلام کا جواب دیے بغیر رعونت سے حکم دیا، یسریٰ کو آپ یہاں سے نہیں لے جا سکتی۔ شاذم، منصور علی خان، اپنی حد میں رہو، میں اپنی پوتی کو لینے آئی ہوں، اس کو لے کر جاؤں گی۔ آپ یسریٰ کو نہیں لے جا سکتی بلکہ وہ خود نہیں جانا چاہتی۔ شاذم کے سرد سے جواب دینے پر بی بی جان نے خوش بگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ تبسم، سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، مجھ سے مت مقابلہ کرے، میں کبھی ہار نہیں مانتی، یسریٰ کو بلاؤ، میں اسے لے کر جاؤں گی۔ بی بی جان نے حکم دیا۔ بی بی جان، آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میں شاذم منصور علی خان ہوں اور میرے مقابل کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ آپ نے جتنی چالیں چلنا تھیں آپ چل چکی، لیکن اب اور نہیں۔ یسریٰ کو میں آپ لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ شاذم منصور علی خان، تم بھول رہے ہو کہ میں مقبول شہباز علی خان ہوں، زبان سنبھال کر بات کرو۔ بی بی جان سخت لہجے میں بولی، میں شاذم منصور خان ہوں بی بی جان، آپ بھی یہ بات یاد کر لیں، میں آپ کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ شاذم ان کے دو بدو بولا، بلاؤ یسریٰ کو، میں لے کر جاؤں گی، دیکھتی ہوں تم کیسے نہیں جانے دیتے۔ بی بی نے رعونت بھرے لہجے میں شاذم سے کہا، بی بی جان نہیں جاؤں گی میں آپ کے ساتھ، پلیز جائیں یہاں سے۔ اگلے ہی پل یسریٰ کی روئی روئی آواز سن کر چونک گئی۔ بی بی جان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی ہر بات پر جی جی کر کے سر ہلانے والی یسریٰ سامنے آ کر خود منع کر دے گی۔ تبسم منصور علی خان، بھر دیا نا زہر تم نے اس کے کانوں میں؟ بی بی جان نے ایک نظر یسریٰ پر ڈالتے ہوئے کہا۔ بی بی جان، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، میں اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتی ہوں۔ یسریٰ احترام علی خان، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ خاندان کی عزت پر تم جو بدنما داغ لگا کر آئی ہو، شکر کرو میں تمہیں خود لینے آئی ہوں۔ بی بی جان اس کے قریب پہنچ کر دانت پیستی ہوئی بولی اور اسے بازو سے پکڑ کر جکڑا، بہتری اسی میں ہے کہ میرے ساتھ چلو، ورنہ تم مجھے جانتی ہو، انہوں نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ یسریٰ نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر بی بی جان کی آنکھوں میں دیکھا، جس میں پیار محبت کا عنصر کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بی بی جان، چھوڑے اس کا ہاتھ،
آپ اس کی مرضی کے بنا نہیں لے کر جا سکتی ہیں۔ شازم کی آواز پر بی بی جان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز کو دیکھ کر ان کی تیوریوں پر پڑے بل پڑ گئے۔ تو اب تم مجھے ان سے ڈراؤ گے؟ بی بی جان نے گارڈز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تضحیک امیز لہجے میں کہا۔ بی بی جان، بہتر یہی ہے آپ جائیں یہاں سے، ورنہ یہ اپنا کام کریں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کون ہیں۔ شازم کی بات بی بی جان نے ایک سرد نگاہ شازم پر ڈالی۔ یسریٰ، میں تمہیں لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ کیا سوچ کر تم میرے گھر کی عزت پیروں تلے رون کر نکلی تھی؟ اس کے لیے، شازم منصور علی خان کے لیے، جو تم سے منگنی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ بی بی جان، یسریٰ ایک دم چلا پڑی۔ شازم بھائی ہمیشہ سے میرے بھائی تھے، صرف آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے میں نے منگنی کی تھی، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں، آپ کی زبردستی پہ نہیں جاؤں گی۔ پلیز بی بی جان، رشتوں کے نام پر کھیل کھیلنا بند کریں، بہت ہو چکا ہے، تھکنے لگی ہوں میں۔ مجھے شرم آتی ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ میں احترام علی خان کی بیٹی ہوں، یسریٰ روتے ہوئے بولی، اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے چلی گئیں۔ بی بی جان غصے سے کمرے میں چاروں طرف ٹہل رہی تھیں۔ ان کی ساری کوششوں کے باوجود بھی شیراز کی ضمانت اس دن نہیں ہو سکی تھی۔ بی بی جان کو سب پر ہی شدید غصہ تھا۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ یسریٰ کو اپنے حکم ٹالنے کے جرم میں سخت سے سخت سزا دیتی، لیکن فی الحال انہیں شیراز کی فکر تھی۔ مقبول پیلس میں آنے جانے والے لوگ یسریٰ کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ مقبول بیگم سخت غصے میں تھی۔ نادرا، کال کرو احترام علی خان کو۔ بی بی جان، کال بار بار کٹ کر رہے ہیں احترام، آخر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اب تک شیراز کے ساتھ انہیں گھر آ جانا چاہیے تھا۔ بی بی جان کو فکر لاحق ہوئی۔ بی بی جان، آپ بیٹھیں، فکر مت کریں۔ کیسے فکر مت کروں؟ جتنی بے وقوفیاں تم لوگ کر رہے ہو، شرم سے ڈوب مر جاؤ۔ بی بی جان نے نادرا کو گھیرا۔ بی بی جان، بی بی جان، اسی پل نگینہ روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ نگینہ، کیا ہوا؟ بی بی جان اس کی حالت دیکھ کر حواس باختہ ہو گئیں۔ ملگجے کپڑے، بکھرے بال، میک اپ سے بے نیاز چہرہ۔ نگینہ، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ نادرا نے سوفر پر بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بھابھی، میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ نگینہ ان کے کندھے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ نگینہ، کیوں جاہل عورتوں کی حرکتیں کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے آخر؟ بی بی جان نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ نوید خان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ سبھی کے منہ حیرت سے واہ ہو گئے۔ ہمت کیسے ہوئی نوید خان کی؟ بی بی جان بھڑک اٹھی۔ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ بھابھی صاحبہ اپنی بیٹی پر نظر نہ رکھ سکی، وہ بھاگ گئی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر۔ نام مت لو میرے سامنے اس کا، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ خاموش، بی بی جان کی آواز پر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ نوید خان کی ماں سے بات کرو، آخر ہمت کیسی اس نے میری بیٹی کو طلاق دی؟ اس کی اتنی جرت ہو گئی؟ یسریٰ کو لینے گئی تھی نا آپ؟ کہاں ہے یسریٰ؟ اسی کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا۔ جہنم میں جائے میری طرف سے، جو کہا ہے وہ کرو۔ بی بی جان کے تیش بھرے لہجے پر وہ خاموش ہو گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ مارننگ، ہیو اے سیٹ۔ نجم بختیار نے سامنے ٹیبل پر پھیلے ہوئے پیپرز سے نظر اٹھا کر کہا۔ تھینک یو سر۔ ولید چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ سر، انابیہ بھابھی نے جو ہمیں موبائل دیا تھا اس میں ہمیں بہت قیمتی انفارمیشن حاصل ہوئی ہے۔ دیٹس گریٹ، نجم بختیار نے خوش ہو کر کہا۔ جے کے کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس سر، کیونکہ یہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے۔ ماں بچپن میں مر گئی تھی، باپ کے مرنے کے بعد ساری دولت اسے مل گئی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس نے بڑا کاروبار کر رکھا ہے۔ بظاہر تو اس کا کاروبار صاف ستھرا ہے، لیکن حقیقت کا علم صرف کچھ لوگوں کو ہے۔ جو ان کی راہ میں آتا ہے وہ انہیں مارنے میں ایک پل کا بھی توقف نہیں کرتے۔ ہمارا وہ آفیسر بھی اس لیے جان سے گیا کیونکہ وہ ان لوگوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ اس سے موبائل میں ہمیں ایک ویڈیو ملی ہے جس میں جے کے اپنے آدمی کو کسی کو مارنے کا حکم دے رہا ہے۔ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس کو جے کے نے مارنے کا حکم دیا وہ کوئی اور نہیں، احترام خان کا لڑکا ہے، شیراز۔
احترام علی خان جو شیزی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مائی گاڈ، ثنا ہمدانی کی جان اس لیے ہی گئی کیونکہ وہ ان لوگوں کا سچ جان گئی تھی؟ جی سر، ثنا ہمدانی کا بھائی ہمارا وہی بہادر آفیسر تھا جو اس کیس پر کام کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می سر، شازم کی کال آنے پر ولید ایکسکیوزز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ نجم اختیار نے سامنے پڑے پیپرز پر اپنی نظریں جما دی۔ انہیں جے کے جلد از جلد کوئی قدم اٹھایا تھا، وہ ہر حال میں اس پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تھے۔ سر، احترام علی خان کی وائف نادرہ احترام علی خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ولید نے واپس آ کر اطلاع دی۔ کب؟ کیسے؟ نگینہ نوید خان کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور شیراز اور نومی نے رہا ہو کر بی بی جان کے پاس گئے تھے۔ نگینہ ان دونوں کو اپنے ڈیورس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ ان دونوں کے گرفتار ہونے کی خبر سنتے ہی نوید خان نے ان سے جھگڑا کیا تھا اور پھر طلاق دے دی۔ اس بات پر مشتعل ہو کر اسماعیل خان نے پستول نکال لی اور بی بی جان نے بیچ بچاؤ کی کوشش کروانا چاہی، لیکن گولی چل گئی اور نادرہ احترام علی خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمیں چلنا چاہیے ولید، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ردا سے کہو کہ ایک ایک پل کی خبر ہمیں دے، چھوٹی ہو بڑی، ساری خبر ہم تک پہنچنی چاہیے۔ نادرہ احترام علی خان کی ڈیتھ نے حالات مزید بگاڑ دیے ہیں۔ اوکے سر، میں کانٹیکٹ کرتا ہوں ردا سے۔ ولید سلوٹ کر کے باہر نکل گیا۔ رک جاؤ لڑکی، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، بی بی جان کے سخت لہجے میں پکارنے پر یسریٰ ٹھٹک گئی۔ ہمت کیسے ہوئی اس گھر میں قدم رکھنے کی تم لوگوں کی؟ بی بی جان نے ان لوگوں کے قریب آ کر جواب طلب کیا۔ بی بی جان، میں موم کو دیکھنے آئی ہوں، جانے دے اندر۔ یسریٰ زار زار رو رہی تھی۔ کون سی ماں، کیسی ماں، کیسے یاد آ گئی؟ تم اس ماں کی تربیت پر سوالیہ نشان لگا کر چلی گئی تھی۔ بی بی جان، جانے دیں اسے۔ خاموش، آئندہ مجھ سے مخاطب مت ہونا، تم سے بات کرنا میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ تم اس قابل نہیں کہ تم سے مقبول شہباز علی خان بات کرے۔ امبرین کے کہنے پر بی بی جان تیز لہجے میں بولی۔ بی بی جان پلیز مجھے ماں سے ملنے دیں، ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ یسریٰ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا، لیکن مقبول شہباز علی خان کا دل نرم نہ پڑا، وہ اسی طرح اکڑی کھڑی ہوئی تھی۔ بی بی جان پلیز ایک بار میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یسریٰ نے ہاتھ بڑھا کر بی بی جان کے پاؤں پکڑ لیے۔ یسریٰ اٹھو، کسی کے سامنے خود کو اتنا ارزاں مت کرو۔ شازم نے اسے بازو پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا۔ شازی منصور علی خان، بہتر یہی ہے کہ تم حد سے تجاوز مت کرو۔ بی بی جان، آپ کو میرے حدود کا ابھی علم نہیں، بہتر یہی ہے کہ میرے مقابل نہ آئیں۔ شازی منصور علی خان، تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو یہاں؟ میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ یسریٰ کو اپنی ماں سے ملنے دیں، آپ اسے نہیں روک سکتی۔ شازم مضبوط لہجے میں بولا۔ شازی منصور علی خان، مت بولو اتنا بڑھ بڑھ کے، ایسا نہ ہو کہ اوندے منہ گر پڑو، بی بی جان نے رعونت زدہ لہجے میں کہا۔ بی بی جان، ڈریں آپ، خدا کا خوف کریں، آپ کے کیے گئے ظلم کا حساب شروع ہو چکا ہے، مکافات عمل کا وقت آ چکا ہے۔ آخر اچانک چچی جان کی موت کیسے ہو گئی؟ شازم کے سوال پر بی بی جان گڑبڑا گئی۔ جوان اولاد کا صدمہ ہر ماں کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، بی بی جان نے بات بنائی۔ غلط بی بی جان، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شازم بھائی پلیز، یسریٰ نے اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ یسریٰ، تمہیں اپنے حق کے لیے خود آواز اٹھانا ہوگی، کیونکہ مقبول شہباز علی خان بھائی پلیز چلیں یہاں سے۔ یسریٰ، اپنی ماں کو تو دیکھ لو۔ تبسم نے اس کا بازو پکڑا۔ اس کی نظر میں ماں کی کوئی حیثیت عزت ہے ہی نہیں، یہ کیا جانے کہ ماں کس شے کا نام ہے۔ نہیں جانتی میں بی بی جان کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت اور شفقت کیا ہوتی ہے، بھائی کا لاڈ کیا ہوتا ہے۔ کبھی میری ماں نے مجھے سینے سے لگا کر پیار نہیں کیا، اور نہ ہی میرے باپ نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہے، اور نہ ہی بھائی نے مجھے بہنوں والا مان دیا ہے۔ یسریٰ ایک دم ہائپر ہو کر چیخنے لگی۔ خاموش لڑکی، بی بی جان کے سامنے زبان درازی کی تو زبان کھینچ لوں گی۔ نگینہ بڑھ کر آگے آئی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، کبھی بھی واپس نہ پلٹ کر آنے کے لیے۔ اس عالیشان گھر میں آپ اپنی رونت، انا پرستی، غرور کے ساتھ زندہ رہیں،
لیکن بی بی جان یہ یاد رکھیے گا، ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ماں نے مجھے ہمیشہ مامتا سے محروم رکھا، میں ہمیشہ مامتا کے لیے تڑپتی ہوں۔ آج بھی یہی سمجھ لوں گی کہ ماں نے آج بھی قابل محبت نہ جانا۔ یسریٰ اپنی نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی واپس پلٹ گئی۔ سارا نے نظر اٹھا کر انابیہ کو دیکھا، اس کے چہرے سے تھکن صاف ظاہر تھی۔ سارا کے بغور دیکھنے پر انابیہ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اس کی سر آنکھیں گریا و زاری کی چغلی کھا رہی تھیں۔ انابیہ ایک نظر اس کو دیکھ کر واپس کام میں مشغول ہو گئی۔ سارا آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو رہی تھی۔ بھابی سب خیریت ہے؟ سب ٹھیک ہے، انابیہ نے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ بھابی ادھر دیکھیں پھر بات کریں، کیا پرابلم ہے؟ سارا کو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ شازم خفا ہے مجھ سے۔ اس کی بات سن کر زارا کو جھٹکا لگا۔ بھابی ریلیکس، بھائی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، آج کل کتنی پرابلمز ہیں، بس اس وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے، زارا نے اسے سمجھایا۔ سارا میں مانتی ہوں کہ غلطی میری ہے، میں شازم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، لیکن شازم مجھے موقع نہیں دیتے، صرف مجبوری کے تحت بات کرتے ہیں۔ انابیہ افسردہ لہجے میں بولی۔ بھابی آپ پھر سے بات کریں شازم بھائی سے، وہ آپ کی بات ضرور سنیں گے، میں جانتی ہوں اپنے بھائی کو، صرف تم ہی وہ ہستی ہو انابیہ جس کی وجہ سے بھائی نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ زارا کی بات سن کر انابیہ نے سر جھکا لیا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ اس نے شازم منصور علی خان کا اعتبار توڑا تھا۔ شازم نے کئی بار اسے سمجھایا تھا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ بھابی آ جائیں، ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اسی پل ولید روم میں داخل ہوا، اس کو دیکھ کر زارا نے رخ موڑ لیا۔ انابیہ نے ایک نظر روشن سکرین کو دیکھا جہاں شفا کا نام جگمگا رہا تھا۔ اٹس امپورٹنٹ کال، میں آتی ہوں ابھی، انابیہ ولید سے کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ولید نے ایک نظر زارا پر ڈالی اور روم میں داخل ہو گیا۔ زارا، اس نے دھیمے لہجے میں اسے پکارا لیکن اس کے جسم میں کوئی بھی جنبش نہ ہوئی۔ زارا تم مجھ سے اب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، آخر کیوں؟ ولید کے لہجے میں تڑپ تھی۔ ولید پلیز جائیں یہاں سے، میں جب آپ کی راہ میں آنا چھوڑ چکی ہوں تو پھر آپ کیوں میرا ضبط آزمانے آ جاتے ہیں؟ ولید کو سامنے موجود پا کر زارا کو خود پر ضبط کرنا مشکل ہوتا تھا۔ زارا میں شازم سے بات کروں گا اپنے اور تمہارے رشتے کی، میں نے خبردار ولید ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا۔ کیوں زارا، آخر کیوں؟ پہلے تم بھی یہی چاہتی تھی نا؟ اس کے سوال پر زارا خاموش ہو گئی۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے تمہاری محبت کو ٹھکرایا۔ کیسی محبت؟ کوئی محبت نہیں کرتی میں آپ سے، نکل آئیں اس خوش فہمی سے، ایک امیر زادی کا مذاق سمجھ لیں۔ زارا اس کی بات کا ٹکر بولی۔ ولید کچھ پل اس کی طرف دیکھا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے مقابل آیا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ یہ بات میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو، بولو نا زارا، کیوں خاموش ہو گئی؟ اس کی خاموشی پر ولید نے جواب طلب کیا۔ ولید بھائی چلیں۔ انابیہ کے واپس آنے پر ولید نے اس پر نظریں ہٹا لیں۔ زارا چلو۔ انابیہ نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تو اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ زارا گڑیا کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ جی بھابی، سر میں درد ہے۔ زارا جلدی سے اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ کیا چیز ہو تم آخر زارا؟ ولید نے اس سے خود کلامی کی۔ زارا کا بھیگا چہرہ اس کے زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ شازم، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ انابیہ نے پرنم لہجے میں اس سے پوچھا۔ معافی؟ لفظ جتنا آسان ہوتا ہے در حقیقت معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا انابیہ۔ شازم اس کی طرف نگاہ ڈالے بنا بولا۔ شازم، میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ کے آگے، میں سچ میں نہیں جانتی کہ بی بی جان کس فطرت کی مالک ہے۔ انابیہ جاؤ یہاں سے، شازم ضبط کرتے ہوئے بولا۔ پلیز شازم، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر لیں۔ انابیہ اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ اعتبار؟ انابیہ غضنفر اعتبار کی باتیں کر رہی ہے؟ تم عقل کل سمجھتی ہو نا خود کو، تم مجھ کو اچھی طرح جان چکی ہو،
دنیا کے اوپر میری حقیقت آشکار کرنا چاہتی تھی، پھر یہ معافی؟ شازم کے طنزیہ لہجے میں انابیہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ مجھے یہ آنسو مت دکھاؤ انابیہ، تمہارے یہ آنسو میرے دل میں لگی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے، شازم کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ شازم ایک موقع تو دیں۔ انابیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انابیہ غضنفر، میرے ضبط کو مت آزماؤ، بہتر یہی ہے کہ دور رہو مجھ سے، اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتا ہوا بولا۔ شازم، میں بے وقوف ہوں، نادان ہوں، مجھے انسانوں کی پہچان نہیں، لیکن آپ شازم، آپ تو عقل مند ہیں، کیا ایک بار مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتا انابیہ غضنفر بھروسہ، تم نے کیا تھا مجھ پر بھروسہ، تم تھی ایک ہستی، صرف تمہاری وجہ سے میں سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا تھا، صرف تمہارے لیے سب سے لڑنے کا حوصلہ رکھتا تھا، لیکن تم نے انابیہ میرے اعتبار کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ مجھے جس وقت سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی، تم مجھے اس وقت سب سے دور نظر آئی۔ کتنی بار میں نے چاہا کہ ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے، جو شک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں، لیکن انابیہ ہر بات سے نفی کرنے والی تم تھی۔ شازم بے اختیار چیخ اٹھا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ انابیہ کی بے اعتباری نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وہ ایک چٹان کی طرح مضبوطی سے جمع رہا، کیونکہ وہ ایک مرد تھا۔ اپنے مرتے ہوئے باپ سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہ صرف تبسم اور زارا کا خیال رکھے گا، بلکہ انابیہ اور امبرین کا بھی بحالی بھی ہونے دے گا۔ انابیہ اس کے یخلخ چلانے سے خاموش ہو گئی۔ شازم منصور علی خان کا رویہ پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ وہ تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، صبر و تحمل کے ساتھ۔ شازم، یہی تربیت کی ہے میں نے تمہاری کہ تم اس طرح سے بیوی سے بات کرو؟ اس کی تیز آواز سن کر تبسم روم میں آ گئی۔ سوری ماما، شازم اپنی غلطی قبول کرتے ہوئے بولا۔ ماما پلیز لے جائیں اسے یہاں سے، مت آزمائے میرا صبر، بہت برداشت کر رہا ہوں میں، ایسا نہ ہو کہ ضبط جواب دے جائے۔ شازم پرمرتا لہجے میں بولا۔ شازم ریلیکس، میں لے جاتی ہوں، تم ریسٹ کرو۔ تبسم حواس باختہ کھڑی ہوئی انابیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئیں، کیونکہ وقت کا تقاضا یہی تھا۔ ماما، میں اپنی غلطی مان رہی ہوں نا، پلیز ایک بار شازم سے بولے وہ مجھے معاف کر دے۔ انابیہ تبسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی۔ انابیہ، میں جانتی ہوں شازم کو، وہ بہت ضدی ہے، بات کوئی معمولی نہیں ہے، بات تمہاری ہے انابیہ، اپنے بیٹے کے ہر جذبے سے واقف ہوں جو وہ تمہارے لیے رکھتا ہے۔ جب جب وہ تمہارا نام لیتا تھا اس کے لب مسکراتے تھے، اس کی آنکھوں کی روشنیاں بڑھ جاتی تھی۔ تبسم کی بات سن کر انابیہ کے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ میری بچی مت رو، میں جانتی ہوں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا محض غلط فہمی میں کیا، لیکن میں اپنے شازم سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس کی یہ ناراضگی اس بات کا اظہار ہے کہ تم اس کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہو۔ ناراض اسی سے ہی ہوتا ہے جس سے یہ توقع ہو کہ وہ منا لے گا۔ تبسم اسے سینے سے لگاتی ہوئی بولی۔ انابیہ، کیا ہوا آپی، سب خیریت ہے؟ امبرین نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں امبرین، زندگی میں دکھ سکھ تو آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اپنی انابیہ بھی بہت خوش رہے گی۔ تبسم اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ انابیہ، اسی دن کے لیے میں سمجھاتی تھی نا تمہیں، لیکن تم اپنی ضد پر اڑی رہتی تھی، امبرین نے تعصب سے کہا۔ وہ ایک پل میں معاملہ بھانپ چکی تھی۔ ماما، میں مان رہی ہوں اپنی غلطی، شازم ایک بار اعتبار تو کرے مجھ پر، شازم تو مجھ پر ایک نظر نہیں ڈالتے، میں ان کے لیے اتنی بھی اہمیت کی حامل نہیں کہ وہ مجھ سے بات کریں۔ انابیہ، جو شخص دل کے قریب ہوتا ہے وہی آپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائے تو زخم مشکل سے منمل ہوتے ہیں، اس کا گھاؤ بہت شدید ہوتا ہے۔ تبسم نے اسے سمجھایا۔ انابیہ، خدا نے مرد کو عورت کا محافظ بنایا ہے، میاں بیوی کا رشتہ یقیناً محبت اور اعتماد کا ہوتا ہے، تم نے اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، یہ معمولی نہیں ہے،
تم نے اسے جانے بغیر اس پر الزام لگائے، امبرین نے تعصب سے کہا۔ امبرین کی بات سن کر انابیہ کی نگاہیں جھک گئیں۔ بیگم صاحبہ، ولید صاحب اور ان کی والدہ آئی ہیں، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، تبسم نے حکم دیا۔ انا گڑیا اٹھو، شازم کی بیوی اور اس گھر کی بہو ہونے کے ناطے یہ تمہارا فرض ہے کہ تم مہمانوں کی خاطرداری کرو۔ امبرین کے کہنے پر انابیہ سر اس بات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، موت اور زندگی خدا کے اختیار میں ہے، صبر کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ صالحہ نے یسریٰ کو صبر کی تلقین کی۔ یسریٰ، روتے نہیں ہیں، اپنے آنسو صاف کرو۔ تبسم کے کہنے پر اس نے اپنا چہرہ صاف کر لیا۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور ہمارے ساتھ رشتہ جوڑا۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ یسریٰ ہمارے گھر خوش رہے گی۔ میں ماں کی کمی تو نہیں پوری کر سکتی، لیکن اس کا خیال رکھوں گی۔ ماں؟ صالحہ رحمان کی بات سن کر یسریٰ کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں جانتی ہی نہیں کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے اس قابل نہیں جانا کہ وہ میرے گود میں اٹھا کر پیار کرتی۔ ان کے نزدیک میں دنیا کی سب سے زیادہ بیکار چیز تھی۔ یسریٰ کے لہجے میں ماں کی ممتا کی محرومی کی تڑپ تھی۔ یسریٰ، گزری ہوئی یادیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ تبسم کوشش کر رہی تھی کہ وہ گزرا ہوا وقت بھلا دے، لیکن بھولنا آسان نہیں ہوتا۔ آنٹی، آپ لوگ کچھ لیں؟ انابیہ کے آنے سے وہاں بات ادھوری رہ گئی۔ سوری یار ولید، میں اب چلتا ہوں، ایکچولی فیلنگ ناٹ ویل۔ اٹس اوکے شازم، ڈونٹ مائنڈ۔ ولید نے خوش دلی سے اسے جانے کی اجازت دی۔ شازم کے اس طرح اٹھ کر چلے جانے پر انابیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کا اس طرح مہمانوں کے بیچ سے اٹھ جانا انابیہ کو متفکر کر گیا تھا۔ مہمانوں سے ایکسکیوز می کرتی ہوئی وہ شازم کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ شازم، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ متفکرانہ آواز پر شازم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے موجود ہستی کے چہرے پر تفکر کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک پل کے توقف کے بعد اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ انابیہ فکر مندی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شازم کا سرخ چہرہ اس کی طبیعت کی ناسازی کا اعلان کر رہا تھا۔ شازم، آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں کھانے کو؟ نو تھینکس، شازم نے رکھائی سے جواب دے کر بیڈ پر تکیہ صحیح کیا اور نیم دراز ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ مسلسل اپنے دونوں ہاتھوں سے کنپٹی دبا رہا تھا۔ انابیہ ہمت مجتمع کر کے بیڈ کے قریب آئی اور اس کے گرم پیشانی پر اپنا یک ہاتھ رکھ دیا۔ "What's your problem انابیہ؟" اگلے ہی پل شازم منصور علی خان اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھا۔ "ایک پل تو سکون کا سانس لینے دو مجھے۔" "سوری شازم، میں تو آپ کا سر دبا رہی تھی، آپ کے سر میں درد محسوس ہوا تھا مجھے۔" انابیہ ایک دم اپنی جگہ سے سمٹ گئی۔ "اپنی مہربانیاں اپنے تک محدود رکھو انابیہ، مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔" شازم کھردرے لہجے میں بولا۔ "شازم پلیز، ایک بار مجھے معاف کر دیں، صرف ایک بار میرا اعتبار کریں۔" انابیہ نے اس کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنا سر اس پر ٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ شازم نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اس کی رگے جاں کے قریب تھی، لیکن سب سے زیادہ دکھ شازم منصور علی خان کو اس کی بے اعتباری نے پہنچایا تھا۔ "انابیہ، جاؤ یہاں سے۔" اگلے ہی پل شازم نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ آزاد کروا دیے۔ "خدا را، میرا صبر مت آزماؤ انابیہ، ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھے۔" "شازم، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اپنی محبت کا واسطہ، صرف ایک بار معاف کر دیں۔" انابیہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ "جاؤ، معاف کیا میں نے تمہیں۔" کچھ پل کے توقف کے بعد شازم کے لب ہلے۔ "سچ شازم، آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ایک بار اعتبار کر لیں۔" انابیہ کی آنکھیں خوشی سے جگر جگر کرنے لگیں۔ "میرے سر میں درد ہے، سونا چاہتا ہوں، جاؤ یہاں سے۔" شازم منصور علی خان بے تاثر لہجے میں لیٹتے ہوئے بولا۔ "شازم پلیز، منع مت کریے گا، میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں، آپ سو جائیں۔" انابیہ اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔
شازم نے اسے منع کرنے کے لیے لب کھولے، لیکن وہ اپنی انگلیوں سے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ اس کا سر دبا رہی تھی۔ شازم کو اپنا سر درد میں آرام ملتا محسوس ہوا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اور دور نیند کی وادیوں میں لے گیا اور پل میں وہ غافل ہو گیا۔ دھوپ کی کرن جب اس کے چہرے پر پڑی تو شازم منصور علی خان نے آنکھیں کھول کر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف دن نکل آیا تھا۔ غیر متوقع طور پر آج وہ کافی دیر میں سو کر اٹھا تھا، ورنہ وہ الگ صبح اٹھنے کا عادی تھا۔ اپنے خالی پہلو پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی انابیہ پر پڑی۔ جس سچویشن میں بیٹھی ہوئی وہ اس کا سر دبا رہی تھی، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ شازم کچھ پل اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا اور ایک دم سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے واپس آ کر اس کی نظر انابیہ پر پڑی۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی سو رہی تھی۔ اس لڑکی کی طرف اس کا دل کھنچنے لگا، کیونکہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں، اس کی بیوی تھی۔ وہ ہستی تھی جو اس کے دل میں بستی تھی۔ انابیہ، جی؟ اس کی آواز دینے پر وہ ایک دم بوکھلا کر جاگ گئی۔ آرام سے سو جاؤ، بنا تاثر چہرہ لیے بولتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ انابیہ کی نظر وال کلاک پر پڑی، جس کی سوئیاں 11 سے اوپر تھیں۔ وہ فریش ہونے کے ارادے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کل رات شازم کا سر دباتے دباتے اسے کب نیند آ گئی، اس بات کا احساس اسے ہوا بھی نہیں۔ شازم نے لاؤنج میں آ کر ایک طائرانہ نظر چاروں طرف ڈالی اور زارا کو موجود پا کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ مائی کیوٹ سس۔ گڈ مارننگ۔ شازم کو سامنے موجود پا کر وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی، ہاؤ آر یو؟ فائن بھائی، آپ کیسے ہیں بھائی؟ کل آپ کی طبیعت خراب تھی۔ ٹھیک ہوں میں۔ زارا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ شازم منصور علی خان کے چہرے سے کسی بات کا اندازہ لگا لینا بہت مشکل کام تھا۔ زارا، کوئی پرابلم تو نہیں؟ ورنہ ہم ڈاکٹر کے پاس ایک چکر لگا لیتے ہیں۔ نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں، زارا نے اسے منع کیا۔ بھائی، اس کیس کا کیا بنا؟ ڈونٹ وری زارا، مجرم کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ مجھے اپنے بھائی پر پورا یقین ہے، زارا اس کے بازو پر سر رکھتی ہوئی بولی۔ زارا، تمہاری اور ولید کی کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ شازم کے غیر متوقع سوال پر زارا کو زور کا کرنٹ لگا۔ نہیں تو بھائی، میری کافی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مجھے لگا تم دونوں میں کوئی نوک جھوک ہو گئی ہے، کیونکہ میں ولید کو بھی بہت خاموش دیکھ رہا ہوں۔ شازم، آپ بریک فاسٹ؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شازم رکھائی سے اس کے بعد بیچ میں ٹکر کر چلا گیا۔ انابیہ نے حیران نظروں سے اس کے پل پل بدلتے رویوں کو دیکھا۔ کل ہی تو اس نے انابیہ کو معاف کیا تھا اور آج بے اعتنائی سے چلا گیا۔ کمرے میں 6 نفوس موجود تھے، لیکن سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ بی بی جان نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ سبھی ایک دوسرے سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم بیٹھے ہوئے تھے۔ احترام علی خان۔ جی بی بی جان۔ بی بی جان کے پکارنے پر احترام علی خان اپنی سوچوں سے باہر نکلے۔ میں نے کہا تھا جو ہوا بھول جاؤ۔ کیسے بھول جاؤں بی بی جان؟ میرا گھر برباد ہو گیا، لڑکی میری مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر بیوی۔ احترام علی خان، نام مت لینا میرے سامنے اس کا، میرے لیے مر چکی ہے وہ لڑکی۔ جو مقبول پیلس کی عزت و وقار کا پاس نہ رکھے، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بی بی جان روبدار آواز میں بولی، لیکن ان سب میں نادرہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور اسماعیل، صرف تمہاری بیوی اس کی ذمہ دار ہے۔ احترام علی خان تیش سے اس کی طرف مڑ کر بولے۔ احترام علی خان، بات سنو۔ نہیں سننی مجھے کوئی بات۔ چوری اور سینہ زوری اسی کو کہتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا تمہارا فیصلہ تھا نا، یہ تم نے ہی زارا کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ خاموش 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 ہو جاؤ تم دونوں، بی بی جان سخت لہجے میں بولی۔ کیا جاہلوں کی طرح آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے؟ بی بی جان سخت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ شازم منصور علی خان، اگر تم پر حاوی ہو گیا ہے تو ان سب میں سب سے بڑا ہاتھ تمہاری نااہلی کا ہے۔ شازم منصور علی خان سے بنا کر رکھنے کی بجائے تم لوگ کام بگاڑتے چلے گئے۔
وہ ایک تھا جبکہ تم اکیلے نہیں تھے. بی بی جان جو ہوا اسے بھول جائے. بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے کام پر توجہ دیں. اسماعیل خان صحیح بول رہا ہے. بی بی جان نے ان کی تائید کی. احترام علی خان ایک بات ذہن نشین کر لو کہ ہمیں پراپرٹی میں شازِ منصور علی خان کو حصہ نہیں دینا. سارے پیپرز ریڈی ہیں؟ جی بی بی جان سب پیپرز ریڈی ہیں. لائر سے بات ہو چکی ہے. اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ کیس ہم ہی جیتیں گے. یہ ساری جائیداد میرے شوہر شہباز علی خان کی ہے جو اب میری ہے اور اس پر صرف میری اولاد کا حق ہے اور کسی کا نہیں. بی بی جان آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ہم ساری مشکلوں سے بآسانی باہر نکل آئیں گے. اسماعیل خان کے کہنے پر بی بی جان نے سر اسبات میں ہلایا. شیزی نومی تم دونوں کچھ دن کلب سے دور رہو. بہتری اسی میں ہے. ولید رحمان کی نظریں تم لوگوں پر ہوں گی اس لیے محتاط رہو. یاد رکھو کلب کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. جی بی بی جان. دونوں نے اسبات میں سر ہلایا. بی بی جان آپ نے بات کی دونوں کے بارے میں. کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ولید رحمان نے غلطی سے دونوں کو پکڑا ہے اور یہ نیوز ٹی وی پر ضرور چلنی چاہیے. بے فکر رہو احترام علی خان کام پکا ہے. ولید رحمان عدالت میں یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ یہ فارم ہاؤس اسماعیل خان کا ہے یا ان دونوں میں سے کسی نے بھی زارا کو کڈنیپ کیا ہے. بی بی جان نے ایک مکارانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی. نجم بختیار نے دوبارہ نظر خاموشی سے صوفے پہ بیٹھے ہوئے ولید پر ڈالی جو گہری سوچ میں غرق تھا. نجم بختیار اسے بہت دیر سے اس پوزیشن میں دیکھ رہے تھے. ولید. نجم بختیار کے پکارنے پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. انکل چلیں چائے پی لیں. تم جاؤ میں آتا ہوں. نمرا کو جواب دے کر نجم بختیار ولید کی طرف مڑ گئے. اینی پرابلم ولید؟ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے نجم بختیار نے پوچھا. نتھنگ سر. اپنی سوچوں سے باہر نکلتے ہوئے ولید جلدی سے بولا. کیس کو لے کر پریشان ہو؟ نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں بس تھک گیا ہوں تھوڑی ریسٹ کروں گا. ولید پرمزدہ لہجے میں بولا. آخر ایسی کیا بات ہوگی ہے ولید رحمان کہ تم تھک گئے ہو؟ اس سے پہلے میں نے کبھی تمہارے چہرے پر ایسے تاثرات نہیں دیکھے جو اس وقت دیکھ رہا ہوں. نجم بختیار کی بات پر ولید ایک دم اٹھ کھڑا ہوا. ولید میں نے کہا ہے کہ میں خود شازم سے بات کروں گا تمہارے اور زارا کے لیے. تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سر پلیز یہ خیال دل سے نکال دیں. میں ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں. ولید کی بات پر نجم بختیار نے اس کی طرف دیکھا. تمہارا چہرہ تمہاری بات کا ساتھ نہیں دے رہا ولید رحمان. سر میں نہیں جانتا کیا ہوا ہے زارا کو. وہ تو اب مجھ سے بات بھی پسند نہیں کرتی. اس کی بات سن کر نجم بختیار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. چہرے پر جو 12 بجے ہوئے ہیں وہ حریم جہاں مکین دل کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں. انکل پلیز. نجم بختیار کے معنی خیز لہجے پر ولید ایک دم چھینک گیا. نجم پلیز اب آ جائیں. جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ کیس کے متعلق ڈسکشن کرنے لگتے ہیں. ہم سب سے ملنے آئے ہیں. اپنی بیوی کے بلانے پر نجم بختیار کو اٹھنا ہی پڑا. زیادہ خوش مت ہو برخودار. ہر شریف انسان اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. سر ایسی بات نہیں ہے. میں جو کچھ بھی کرنا ولید رحمان لیکن خدا را زن مرید ہو کر نعت مت کٹوانا. نجم بختیار کے کہنے پر ولید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی. جی ردا. وائبریشن پر اس نے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا. خبر پکی ہے؟ جی سر بالکل پکی ہے. اوکے تھینکس مس ردا. اٹس نیوز ویری امپورٹنٹ فار اس. ولید نے کال کٹ کر موبائل جیب میں رکھا اور نجم بختیار کو آواز دی. واٹ ہیپنڈ ولید؟ اس کے چہرے کے تاثرات بغور نظریں جمائے ہوئے نجم بختیار نے دریافت کیا. سر آئی ہیو اے امپورٹنٹ نیوز. ٹیل می واٹ؟ جے کے آ رہا ہے 2 دن بعد کیونکہ احترام علی خان اور اسماعیل خان میں انبن ہو گئی ہے. اس نے ایک میٹنگ رکھی ہے. ردا نے انفارم کیا. ولید وقت آ گیا ہے. کامیابی ہم سے صرف چند قدم دور ہے. ہم جلد از جلد پوری تیاری کرنی ہے کیونکہ یہ ایسا موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا. آئی نو سر. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. جلد از جلد میٹنگ کال کرو. ہمیں ذرا بھی غفلت نہیں کرنی. یس سر.